بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیو، پچھلے درسوں میں آپ نے افضل اذکار کا تذکرہ سنا ہے۔ آپ نے سنا قرآن کی ایک عظیم آیت آیت الکرسی یہ افضل اذکار میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے سماعت کیا کہ قرآن کی 3 صورتیں عظیم ہیں اور افضل اذکار میں سے ہیں۔ وہ تین صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب یہاں اس درس میں ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں کو، معوذات کو کب پڑھیں گے، وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں ہم ان 3 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، ان 3 صورتوں کو صبح میں اور شام میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے 3575 نمبر کی، آپ فرماتے ہیں اے مومنو، اے صحابہ، تم پڑھو قل هو اللہ احد والمعوذتین، تم قل هو اللہ احد پڑھو اور معوذتین پڑھو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو، تین دفعہ پڑھو، تمہیں ہر چیز کے شر سے کفایت کر جائے گی۔ یعنی جو شخص صبح میں اور شام میں ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ پڑھتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1، صبح میں اور شام میں تین دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، ان تینوں صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صورتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی تھی، جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے 1523 نمبر کی۔ لہٰذا ہمیں ان تینوں صورتوں کو فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ کتنا پڑھنا چاہیے؟ فجر نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد تین دفعہ، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ فجر کے بعد پڑھیں گے، اور ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ فجر اور مغرب کے علاوہ جو 3 اوقات کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان 3 نمازوں کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس، ان تینوں نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں گے۔ بقیہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع معوذات کا کہ ہم سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھا کریں۔ جب ہم بستر پہ جائیں، سونے لگیں، تو ہمیں ان 3 صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے تو ہر رات دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، سورہ اخلاص کو پڑھتے، سورہ فلق کو پڑھتے، سورہ ناس کو پڑھتے، ان تینوں صورتوں کو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ہتھیلیوں میں پڑھتے اور پھونک مارتے، اور اپنے سر سے، چہرے سے اور سامنے سے شروع کر کے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیر لیتے، بدن پر پونچھ لیتے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پر پھونک کر اپنے چہرے اور سر سے شروع کرتے اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیر لینا چاہیے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے، یعنی 3 مرتبہ ہاتھ اس طریقے سے پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا مقام ہے جب ہمیں تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ اور ایک چوتھا مقام ہے جب ہم ان 3 صورتوں کو پڑھیں گے، وہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جسم کے اندر کوئی بیماری محسوس کریں، جنات کا اثر محسوس کریں، ہمیں یہ لگے کہ ہمارے جسم میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے دم والی صورتیں ہیں، جھاڑ پھونک والی صورتیں ہیں، تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ یعنی ان صورتوں کو جب ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا کسی شخص پر جادو ہوا ہے، جادو کے اثرات ہیں، یا نہیں بھی ہے، پھر بھی ہمیں پڑھ کے شیطان اور جنات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے بدن پر ہمیں پھونک لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کے نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب یہ معوذتین نازل ہو گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے لیا
اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں اور تینوں صورتوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، لوگوں کے شر سے، جنات سے، اور لوگوں کی جو ہے مکر و فریب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر شیطان اور اس کے مکر و فریب سے، انسان اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔